الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الکہف آیت نمبر 100. وعرضنا جہنم، اور ہم سامنے لے آئیں گے جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، عرضا اچھی طرح سامنے لے آنا. اور حدیث میں اس کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جہنم لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگامیں ڈالی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑ رکھا ہوگا. یعنی اتنا وہ بڑی اور اتنا خوفناک ہوگی کہ اس کو قابو کرنے کے لیے اتنا نفری کی ضرورت پڑے گی. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری. کافر کون ہے؟ آگے ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ کافروں کے لیے جو جہنم پیش کی جائے گی کون ہوں گے وہ؟ الذین، وہ جو، کانت تھیں، اعینہم ان کی آنکھیں، فی غطاء عن ذکری، پردے میں میری یاد سے، ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھیں. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نہیں استطاعت رکھتے تھے وہ سننے کی، میرے ذکر سے، یعنی میرے قرآن سے ان کی آنکھیں پردے میں تھیں. یعنی وہ قرآن مجید کو دیکھتے نہیں تھے، اس پر غور نہیں کرتے تھے. اور وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ نہیں استطاعت رکھتے تھے سننے کی، یعنی سننے کی انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی تھی، سنتے ہی نہیں تھے. قرآن مجید کو نہ دیکھتے تھے نہ سنتے تھے. دیکھیں انسان کس چیز کو نہیں سننا چاہتا اور کس چیز کو نہیں دیکھنا چاہتا؟ جس سے اسے نفرت ہوتی ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے وہ اس کی بات سنتا ہی نہیں. اور کوئی کہے بھی صحیح، کہے نہیں میں نہیں سننا چاہتا تجھے. جس چیز میں دلچسپی نہیں ہوتی اس کی، جس چیز میں اس کا ذوق اور شوق نہیں ہوتا، وہ اسے نہیں سننا چاہتا. تو کافر لوگ وہ قرآن مجید کو نہ دیکھتے تھے، آنکھوں میں پردہ تھا ان کا، اس سے پردہ تھا، ویسے اندھے نہیں تھے. اور وہ سنتے بھی نہیں تھے کیونکہ ان کا ذوق اور شوق ہی نہیں تھا، ان کی دلچسپی نہیں تھی، ان کو نفرت تھی قرآن سے. اب دیکھیں یہ صفت کہیں ہم میں تو نہیں، اصل تو یہ کافروں کی صفت ہے، لیکن کافروں والی یہ صفت کہیں ہم مسلمانوں میں تو نہیں آ گئی. کیا ہم ایسے تو نہیں کہیں کہ ہم قرآن کو دیکھتے ہی نہ ہوں، اس میں غور ہی نہ کرتے ہوں، اور ہم سنتے ہی نہ ہوں؟ اور آج کتنا لوگ ہیں جو قرآن میں دلچسپی لیتے ہوں اور اس کو سنتے ہوں، اس کو سمجھتے ہوں. یا کتنا لوگ ہیں جن کی دلچسپی میوزک سننے میں ہوتی ہے، فضولیات سننے میں ہوتی ہے، لیکن قرآن سننے میں نہیں ہوتی. اکثریت ایسے لوگوں کی ہے آج. آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے کہ جب کہیں کوئی بیان ہوتا ہے یا کوئی جمعہ ہوتا ہے، کتنا لوگ شروع میں آئے بیٹھے ہوتے ہیں اس شوق میں کہ قرآن کا بیان ہوگا، حدیث کا بیان ہوگا، اور کہیں ہم سے کوئی قرآن حدیث کی بات رہ نہ جائے، نصیحت کی باتیں ہم سے چوک نہ جائیں، ہمارے فائدے کی باتیں ہوں گی اس میں. اس لیے ہم پہلے ہی پہنچے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جمعہ کی فضیلت میں بھی شریک ہو جائیں. فرشتے جو جمعہ میں نام لکھنے آئے ہیں ان کی فہرست میں بھی ہمارا نام آ جائے، اور نصیحت کی باتیں بھی ہم سن لیں جس سے ہمارا فائدہ ہوگا. کتنا لوگ ہیں جن کو یہ شوق ہو؟ چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں جب نماز ہونے کے قریب ہوتی ہے پھر دھڑا دھڑ لوگ آنے لگ جاتے ہیں. یہ عام دروس میں دیکھ لیں، ہماری اس محفل میں دیکھ لیں،
کتنا لوگوں کو شوق ہے، محلے میں کتنا ہمارے نوجوان ہیں، کتنا بزرگ ہیں، ان میں سے کتنا یہاں آتے ہیں، کتنا کو شوق ہے قرآن سننے کا۔ تو اصل تو کافروں کے متعلق کہا کہ ان کو قرآن نہ دیکھنے کا شوق ہے نہ سننے کا شوق ہے، کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کی اس میں۔ اسی لیے چونکہ وہ اپنی اس نصیحت سے، اس ہدایت کی کتاب سے دور رہتے تھے، انہوں نے ہدایت نہیں لی، نصیحت نہیں لی، اسی لیے آج جہنم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو۔ وہ جو تھیں ان کی آنکھیں ہمارے ذکر سے پردے میں، اور وہ نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی، یعنی توفیق نہیں ہوتی تھی انہیں۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا پس سمجھا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بنا لیں گے میرے بندوں کو میرے سوا مددگار؟ کافروں کا کیا خیال ہے کہ وہ میرے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہیں، ملائکہ کی یا مسیح علیہ السلام کی یا اور کسی نبی کی یا کسی بزرگ کی یا لات منات کی، عزا کی، یا ود یغوث یعوق اور نصر کی، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، جو ان کے بزرگ تھے، جن جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن وہ ان کو اپنا مددگار بنا لیں گے اور وہ لوگ جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو قیامت کے دن بچوا لیں گے؟ نہیں، انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک تیار کر رکھا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے۔ کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار ہے۔ وہ جن جن کی عبادت کرتے تھے اور ان کا اپنا مددگار سمجھتے تھے اور انہی کے سہارے پہ کھڑے تھے، قیامت کے دن کوئی ان کے کام نہیں آئے گا۔ جہنم کو ہم نے ان کے لیے بطور مہمانی کے تیار کیا ہے۔ وہ ان کے لیے مہمانی کی جگہ ہوگی باقاعدہ، وہ رہیں گے بھی وہیں، وہ کھائیں پیئیں گے بھی وہیں، جو کچھ ان کو وہاں میسر ہوگا جہنم میں، پیپ ملے گی، کانٹے دار درخت کھانے کو ملیں گے، رہائش بھی وہیں ہوگی، سب کچھ وہیں ہوگا ہمیشہ کے لیے، ان کا گیسٹ ہاؤس ہوگا وہ مہمانی۔ تو یہ یہاں مہمانی کا لفظ بھی بطور طنز کے کہا گیا ہے کہ جہنم ان کی میزبانی کرے گی، اور وہ کیا میزبانی ہونی ہے، وہ تو عذاب ہی عذاب ہے، اذیت ہی اذیت ہے۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔